رہ گئی ہو؟ کب سے چلا رہی ہوں؟ یہ ہے بلقیس بیگم، ساحرہ کی ساس اور ماہر کی ماں۔ ماں جی، آپ نے مجھے بلایا؟ یہ ہے ساحرہ، نئی نویلی دلہن، بہت سادی گھریلو لڑکی۔ لو بھائی، یہ دیکھو، کب سے چلا چلا کر میرا گلا بیٹھ گیا ہے، اور یہ مہارانی پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا۔ دیکھو بہو، اس گھر میں ایسا نہیں چلے گا، میری پہلی آواز پر تمہیں آنا ہوگا، کہہ دیتی ہوں۔ جی ماں جی، جیسا آپ کا حکم۔ بیچاری ساحرہ جانے ہی والی تھی کہ ساس بولی، دیکھو بہو، شام ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے کھانا تیار کر دو، اور کھانا کھانے کے بعد میں چائے پیتی ہوں۔ ساحرہ کچن میں چلی گئی اور کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ شام ہوئی تو ماہر بھی گھر آ گیا۔ ساحرہ کچن میں کھانا لینے چلی گئی۔ ماں جی، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم رات کو دیر سے کیوں آئے؟ بس ماں، آفس کا کام پینڈنگ پڑا ہوا تھا، اسے ختم کرتے ہوئے کافی وقت لگ گیا۔ ماہر بڑے خوشگوار موڈ میں کمرے میں داخل ہوا۔ ساحرہ، سناؤ آج کا دن کیسا رہا؟ جی ٹھیک رہا۔ آج کھانا بڑا مزیدار تھا۔ جی، آج میں نے پکایا تھا، آپ کو پسند آیا تو اچھی بات ہے، لیکن ماں کو پتہ نہیں پسند آیا ہوگا کہ نہیں۔ اوہ، ماں کی تو بات نہ کرو، انہیں تو صرف اپنے ہی ہاتھوں کی چیزیں پسند ہیں، اور ان کی باتوں کو سننا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں دیکھ لوں گی۔ صبح ساس کے اٹھنے سے پہلے ساحرہ نے ان کے لیے چائے تیار کی اور پانی گرم کر کے رکھ دیا۔ صبح بخیر ماں جی۔ بلقیس بیگم ساحرہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے بہو، مجھے تو لگا آج شاید پھر واضح دینی پڑیں گی۔ آپ کے لیے چائے ریڈی ہے، اور ہاں، منہ دھونے کے لیے گرم پانی بھی رکھ دیا ہے۔ بلقیس بیگم تو یہ دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ کتنی اچھی بہو آئی ہے، لیکن پھر غصے سے بولی، ٹھیک ہے، اب جلدی سے ناشتہ بناؤ، اور ہاں، ماہر کو وقت پر آفس بھیجنا، یہ نہ ہو کہ سویا ہی رہ جائے۔ ساحرہ ٹھیک ہے ماں جی کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور پھر کچن میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ناشتہ ریڈی ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ماہر بھی تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آ گیا۔ بیٹا، آج تو بڑی جلدی تیار ہو گئے ہو، لگتا ہے بہو کا اثر ہے۔ ماں جی، بہو بھی تو آپ کی ہی پسند کی ہے۔ اچھا، تو تم میری پسند میں نقص نکالنا چاہتے ہو؟ میری اتنی جرت کہ آپ کی پسند میں نقص نکالوں؟ ویسے پسند کرنے سے پہلے ہی آپ اتنے نقص نکال لیتی ہیں۔ ویسے تو بہو نے میرا دل ہی جیت لیا ہے۔ کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن ساحرہ بیمار پڑ گئی اور بستر پر بخار سے تمتما رہی تھی۔ او ساحرہ، تم بیمار ہو، ماں کے ساتھ جا کر دوائی لے آنا۔ بلقیس بیگم صبح صبح کمرے میں آتے ہوئے، کیا بات ہے بہو، کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ جی ماں جی، ساحرہ تو آج بیمار ہے۔ نہیں ماں جی، بس تھوڑا سا بخار ہے، آپ بیٹھے، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ نہیں بیٹا، رہنے دو، آج میں ناشتہ بناؤں گی۔ ویسے بھی اتنے دنوں سے تم نے میری اتنی خدمت کی ہے کہ میری بیٹی بھی ہوتی تو ایسی خدمت نہ کرتی، اور میری جلی کٹی باتیں بھی برداشت کی۔ سچ میں تم میری بیٹی جیسی ہو۔ اوہ ماں جی، آج آپ کے منہ سے یہ بات سن کر ایسے لگ رہا ہے جیسے میری ساری محنت پھل لے آئی ہے۔ ہاں ساحرہ، تمہاری محنت آخرکار رنگ لے آئی۔ پھر کیا تھا، اس دن کے بعد وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے، اور بلقیس نے کبھی بھی ساحرہ کو بہو کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھا۔